ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یا حی یا قیوم برحمتک استغیث حسبنا اللہ ونعم الوکیل ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنی کلاس نمبر 70 میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 47 سے لے کر 56 تک کی آیات کا ترجمہ پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم، اے وہ لوگوں جنہیں کتاب دی گئی یعنی یہود و نصارہ، اہل کتاب ایمان لے آؤ اس کتاب پر جو نازل ہوئی ہے۔ یہ ایسی کتاب نہیں ہے جو انوکھی ہے، یہ خود تصدیق کرنے والی ہے جو تمہارے پاس موجود ہیں کتابیں ان کی۔ من قبل ان نطمس وجوہا، اس سے پہلے کہ ہم تمہارے چہروں کو مسک کر دیں۔ فنردھا علی ادبارہا، اور چہروں کو ہم پیٹھ کی طرف پھیر دیں۔ او نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت، یا پھر تم پر لعنت کریں جس طرح تمہارے بزرگوں کے اوپر کی تھی جو اصحاب السبت تھے یعنی ہفتے کے دن کے شکار کرنے والے۔ وکان امر اللہ مفعولا، اور اللہ کا حکم تو پورا ہو کے رہتا ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ تعالیٰ اس گناہ کو تو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ یہ قیامت والے دن کی بات ہو رہی ہے۔ دنیا میں تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا سچے دل سے اگر کسی نے توبہ کی ہوئی۔ سورۃ الفرقان میں آیا ہے اگر کوئی شخص شرک سے بھی توبہ کر لے گا تو ہم اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ کوئی شخص آخرت میں اللہ تعالیٰ کے حضور اس حال میں پیش ہوا کہ اس نے دنیا میں شرک کیا ہوگا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں معاف کر دے گا لیکن جس کے لیے چاہے گا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو بے شک وہ بہت بڑا گناہ کر رہا ہوتا ہے، بہت بڑا جھوٹ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر رہا ہے۔ الم تر الی الذین یزکون انفسہم، کیا تم نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا کہ جو اپنے آپ کو پاک باز بناتے ہیں؟ بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا، بلکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے پاک باز کر دیتا ہے اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو کوئی پاک باز ہوں گے اللہ تعالیٰ ان پر ظلم نہیں کرے گا بلکہ ان کو ان کے اعمال کا بدلہ ان کو ملنے والا ہے۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، ذرا دیکھو کہ یہ اللہ پر کس طرح جھوٹ باندھ لیتے ہیں۔
وکفا بھی اسم مبینہ، اور انہیں رسوا کرنے کے لیے یہ کھلا گناہ کافی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا تم نے ان کی طرف دیکھا جن کو کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا، یعنی لوح محفوظ کا کچھ حصہ، تورات یا انجیل کی شکل میں، یؤمنون بالجبت والطاغوت، حالانکہ وہ آسمانی مذاہب کے ماننے والے تھے لیکن وہ ایمان لائے جبت کے اوپر، یعنی مشرکین عقائد اور نظریات کے اوپر، اور اللہ کے مقابلے میں جو کھڑا ہے وہ طاغوت شیطان، اور جتنے بھی انسان ہیں جو اللہ کی شریعت کے مقابلے میں کھڑے ہیں۔ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں ان کے بارے میں جنہوں نے کفر کیا، هَٰؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، کہ یہ جو کافر بت پرست ہیں یہ زیادہ ہدایت یافتہ ہیں ان مسلمانوں کی نسبت۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ، یہ ہیں وہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو رہی ہے۔ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ، اور جس پر اللہ ہی لعنت بھیج دے، فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، پھر ہرگز تم اس کا مددگار کسی کو نہیں پاؤ گے۔ ام لہم نصیب من الملک، کیا ان کے لیے حصہ حکومت میں ہے؟ فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، اور اگر ایسا ہوتا تو کسی کو تن کے برابر بھی کوئی چیز نہ دیتے۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کیا یہ حسد کرتے ہیں لوگوں سے اس نعمت کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے انہیں دی ہے۔ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت، تو بے شک اللہ تعالیٰ نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت عطا فرمائی۔ وآتیناہم ملکا عظیما، اور ہم نے انہیں عظیم و شان سلطنت دی۔ فمنہم من آمن بہ، تو ان میں سے ایسے بھی ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ ومنہم من صد عنہ، اور ان میں سے ایسے بھی ہیں جو حق سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ وکفا بجہنم سعیرا، اور ایسے لوگوں کے لیے پھر جہنم کافی ہوگا۔ ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، بے شک جنہوں نے ہماری آیات کے ساتھ کفر کیا عنقریب ہم انہیں ڈالیں گے جہنم میں۔ اللہم حفظنا منہم۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، جب کبھی بھی ان کی کھالیں جل جائیں گی تو ہم ان کی کھالیں ختم کر کے ان کو نئی کھالیں دے دیں گے۔ لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں۔ ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اللہم حفظنا منہم۔ کل ہم انشاءاللہ العزیز اگلی آیات کا ترجمہ پڑھیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں حق بات کو راسخ فرمائے اور کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے اس کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین، آمین۔ السلام علیکم۔